الرحیم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 ربیع الاول نمبر 1 اسلامی تاریخ اصحاب کہف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 صدی عیسوی میں روم میں دقیانوس نام کا ایک مشرک بادشاہ تھا۔ اس نے رومیوں میں بت پرستی کو عام کرنے اور عیسائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں چند نوجوان نے بت پرستی کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ ان کو بادشاہ کی طرف سے اپنے دین اور اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غار میں پناہ لی۔ انہی لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ غار میں سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر بیٹھ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد اپنی قدرت سے جگایا۔ ان میں ایک شخص اپنے زمانے کے پرانے سکے لے کر کھانے خریدنے کے لیے شہر میں آیا تو لوگوں کو ان نوجوان کا علم ہوا۔ اب ملک کے حالات بدل چکے تھے اور اس وقت بادشاہ ایمان والا تھا، مگر اس زمانے میں ایک پادری نے قیامت کے روز مردوں کے زندہ ہو جانے کا انکار کر دیا تھا اور لوگ فتنہ میں پڑے رہتے تھے۔ اتنے پرانے زمانے کے لوگ واپس آنے پر ہر ایک کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو گیا اور پادری کی بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، آواز سننے کا آلہ۔ اللہ تعالیٰ نے آواز سننے کے لیے ہمیں 2 کان عطا فرمائے ہیں۔ ان کے ذریعے ہم مختلف قسم کی آواز سنتے ہیں اور اس کی خوبی و کمال کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض آواز بڑی عمدہ اور دلکش ہوتی ہے جسے سن کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور کبھی انہیں کانوں سے خوفناک درندوں کی آواز سن کر اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اگر یہ کان نہ ہوتے تو ہم آواز کی لذت و کیفیت سے محروم ہو جاتے۔ بلا شبہ آواز سننے کے لیے 2 کانوں کا بنانا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ عبرانی۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، عیادت کرنے کا سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، چھوٹ جانے والے وظیفے کو بعد میں ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو گیا اور اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لیے لکھا جائے گا اس نے یہ وظیفہ رات ہی کو پڑھا ہے۔ مسلم۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، چغلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، اس کے دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ بخاری۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، منافق اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج قیامت کے دن نہ تم منافقوں کے سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ حدید۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہو جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور اچھی چیز کو بری چیز سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔